بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ عبادت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالی سے انتہا درجے کی محبت اور اس کے سامنے انتہا درجے کی بے بسی اختیار کرنا، دو گویا کہ ارکان ہو گئے محبت کے، دو باتیں ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے آخری درجے کی، انتہا درجے کی محبت، غایت الحب، کہ اس سے بڑھ کر محبت کا کوئی درجہ اور تصور نہ ہو، انتہا درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، مع غایت التذلل والخضوع، اور اللہ رب العزت کے سامنے انتہا درجے کی، کمال درجے کی بے بسی، اللہ کے آگے اپنے آپ کو انسان بے بس سمجھے، اللہ کے فیصلوں اور اس کے حکموں کے سامنے یہ جو بے بسی ہے، یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ آسمان اور زمین ہے، سورج چاند ستارے اور یہ بڑی بڑی مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے حکموں کا پابند کیا ہے اور یہ اللہ کے حکموں کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ کیا اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ آسمان کر سکتا ہے، زمین اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہے، پہاڑ، یہ جتنا بھی نظام شمسی ہے، ستارے، سیارے، نجوم و کواکب، اللہ کے حکموں کے آگے یہ بے بس ہیں، اپنی مرضی اور اپنے ارادے کا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے آگے بے بس ہیں، لیکن وہ نافرمانی کا اختیار نہیں رکھتے۔ ایک اللہ کے حکموں کے سامنے بے بسی ہے انسانوں کی، انسان چاہے تو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس بنا لے، چاہے تو اللہ کی نافرمانی کر دے، اور اس کی مثال بڑی واضح ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے انہیں ملتا ہے وہ وہی سارے انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا عنصر اور مادہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں ہے، جیسے آسمان میں نہیں ہے، جیسے زمین میں نہیں ہے، جیسے ستاروں اور سیاروں میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ابلیس تھا، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں مانوں گا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو انسان اور جن اس معاملے میں بالکل برابر ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے عاجزی، بے بسی اختیار کرتے ہوئے اس کے حکم ماننے لگ جائیں
اور سمجھیں کہ اس کی نافرمانی کا اور اس کی مخالفت کا تو میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی عبادت ہے۔ نماز حقیقت میں ایسی بندگی ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اس طرح کی بندگی اختیار کر لیں کہ جو انسان کو ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا فرما بردار بنانے کی مشق کرواتی ہے۔ آپ غور کریں، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ کے آگے، زبان سے بھی یہ اقرار کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کا اظہار ہاتھوں کے ساتھ بھی، قانون کے سامنے کیا سرنڈر کر گئے، ہینڈز اپ۔ جب کوئی مجرم قانون کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لو اوپر، اور جو ہتھیار وغیرہ ہے پھینک دو نیچے۔ یہ مجرم بن کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، جی بس میں آ گیا ہوں قانون کے دائرے میں، اللہ اکبر، ہاتھ بھی باندھ لیا آگے۔ پھر اس کی ایک ترتیب ہے نماز کی، اپنی ترتیب ذاتی نہیں، اللہ کی بتائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب۔ رکوع ہے قیام کے بعد، پھر سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت ہے، التحیات ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اور اگر امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو حکم یہ ہے کہ امام سے تم نے تجاوز نہیں کرنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، اور جس وقت امام نماز سے نکلے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، تب تم نکل سکتے ہو۔ یہ پابندی ہے۔ یہ نماز ہمیں زندگی کے باقی معاملات کے اندر بھی اللہ کی عبادت کا درس دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، تم اس کی عبدیت اور غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈال لو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ تم۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیونکہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیے ہے کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، میرے غلام بن کر رہیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبدیت اختیار کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ سے انتہا درجے کی محبت، اس سے اوپر کوئی محبت ہی نہ ہو، اور اللہ رب العزت کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور بے بسی اختیار کرے، لاچار ہو جائے اس کے سامنے۔ اور کیا خیال ہے جب کسی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہو، شدید محبت ہو، شدید محبت، تو کیا اس محبت کے ہوتے ہوئے آدمی اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ محبوب کی مرضی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تعصی الالہ وتظہر حبہ ان ھذا فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ فان المحب لمن يحب مطیع۔ محبت یہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ محبت کے دعوے بھی چلتے رہیں اور نافرمانی بھی اپنے عروج اور بلندی پر رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت ہو اور نافرمانی بھی ساتھ ہو، یہ چل نہیں سکتی چیزیں۔ تو انتہا درجے کی محبت جہاں موجود ہو وہاں نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی محبت انتہا درجے کی، اور اللہ رب العزت کے سامنے، اس کے حکموں اور فیصلوں کے سامنے بے بسی۔ اور ہم بھی بعض معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے سامنے ویسے بے بس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے تو کیا خیال ہے وہ کہے نہیں میں نے بیمار نہیں ہونا؟ یہ ممکن ہے کسی کے لیے؟ اللہ کسی کو فوت کرنا چاہے اور وہ کہے میں نے فوت نہیں ہونا، یہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں اس کو فوت ہونے دینا ابھی، یہاں ہمارا اختیار چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا ترجعونها ان كنتم صادقين۔ جب وہ روح حلق کو آ جاتی ہے،
جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، پاس کھڑے ہو. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ ایڑی سے ایڑی، پنڈلی سے پنڈلی رگڑ رہا ہوتا ہے مری جانے والا. ساری دوائیاں، سارے معالج ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہو بھاگو بھاگو، کوئی دم کرانے والا لے کے آؤ، دم کرنے والا. من راق، کوئی دم کرنے والا ہے. یہ دوا تو اثر نہیں کر رہی، معالج ناکام ہو گئے، کوئی دم والا بندہ ہی لے آؤ. اللہ فرماتا ہے تم وہاں اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہو، اور ہم اس وقت تمہارے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ہم نظر نہیں آ رہے ہوتے، تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اور فرمایا اگر تمہارے اندر کوئی ہمت ہے، طاقت ہے، کوئی تمہارا بس چلتا ہے، چارہ چلتا ہے، تو کر کے دیکھ لو، اس کو ہماری گرفت سے بچا کے دیکھ لو، واپس بلا لو. ہم اسے فوت کرنا چاہتے ہیں اور تم اسے واپس اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، کر کے دیکھ لو. تو کیا ہمارا چارہ چل سکتا ہے؟ بے بس ہے. یہ اللہ کے تقدیری حکموں کے سامنے ہماری بے بسی ہے، یہاں ہمارا اختیاری کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے میرے جو دینی حکم ہیں، شریعت کے حکم، جو قانون میں نے اتارا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو دین اور شریعت میں نے انہیں دے کر بھیجا ہے، تم اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر لو. سمجھ لو کہ اس کے سامنے میرا تو اختیاری کوئی نہیں. جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے صحابہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اسامہ بن زید کا لشکر، جسے اپنی بیماری شروع ہونے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ کر دیا تھا، اور وہ لشکر ابھی مدینے سے نکلا ہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا شدید حملہ ہوا. لشکر نے اپنا سفر وقتی طور پر روک لیا، لیکن مدینے سے باہر پڑاؤ کیا ہوا ہے. مدینے کے قریب ہیں، گھروں کے بالکل قریب ہیں، لیکن پڑاؤ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے، صبح کیا ہوتا ہے، شام کیا ہوتا ہے. گھروں کو واپس بھی نہیں لوٹ رہے اور سفر بھی آگے جاری نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں. اب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بنے ہیں. انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا جو سرکاری اور شاہی فرمان جسے کہا جاتا ہے، خلافت کا فرمان جاری کیا، لشکر اسامہ کو روانہ کیا، چلو ابھی اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤ. لوگوں نے کہا کہ یہ حالات بڑے خراب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک بڑا خلا آ گیا ہے، بہت بڑا خلا، جو ہے گویا ہمارے جسموں سے، امت مسلمہ کے وجود سے جان نکل گئی ہے. تو بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اس لشکر کو روانہ ہونے سے روک لیں. کہنے لگے اس لشکر کو روکنے کا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اسے روکنا میرے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لشکر کو روانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، اور جسے وہ روانہ کر دیں، ابو بکر کون ہوتا ہے اسے روکنے والا؟ یہ حالات بڑے خراب ہیں. کہتے ہیں وہ اللہ جانے حالات کو، وہ جاننے والا ہے. حالات اس کے حکم سے سیدھے ہوتے ہیں، معاملات اس کے اختیار میں. اگر مدینہ اس قدر حالات خراب ہو جائیں، اتنے زیادہ حالات دیگر اور گمبھیر ہو جائیں کہ مدینہ خالی پڑا ہوا ہے، ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کا پہرا دینے والا بھی کوئی نہ ہو، اور درندے آ کے ان کے گوشت نوچنا شروع کر دیں، اگر اس طرح کے حالات بھی مدینے پہ طاری ہو جائیں، اتنے خطرناک حالات بھی طاری ہو جائیں، تب بھی ابو بکر اسامہ بن زید والے لشکر کو روانہ کر کے رہے گا. اختیار ہی نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے. یہ ہے وہ عبادت کا، عبودیت کا، اللہ کی غلامی کا، کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بے بس ہوں، اس کی نافرمانی اور اس سے سرتابی میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ عبادت ہے، غلامی. اور آپ دیکھیں جب غلام دنیا میں ہوا کرتے تھے، غلام موجود تھے، تو اپنے آقا اور اپنے سید کے حکم کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار ہوتا تھا؟ وہ غلام جو مال کماتا تھا، مال، اس مال پر بھی سارے کا سارا حق اس کے آقا کا ہوا کرتا تھا. جتنا کمائے گا آقا کو لا کے دے گا، آقا اس میں سے جتنا چاہے، چلو ابھی تم نے محنت کی ہے، یہ اتنے پیسے تم بھی لے لو.
آقا اسے روٹی کھلائے جیسی مرضی کھلائے، کپڑے پہ بنا دے جیسے مرضی بنا دے، وہ اس کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ تو غلامی اللہ کی اختیار کرنی ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے اللہ کی ابدیت کی ایک تصویر بننا ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رب مالک کو کہتے ہیں، مالک، اپنے مالک کی غلامی اختیار کر لو۔ اور مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے یہ بھی مسئلہ بڑا سمجھا دیا ہے، مالک کون ہوتا ہے؟ سورہ یاسین میں یہ مویشی جانور، ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ تمہارے لیے ہم نے یہ مویشی بنائے ہیں انسانوں کے لیے، اور وہ اس کے مالک ہیں، انسان اس کے مالک ہیں، جانوروں کے مالک ہیں۔ یہ بھیڑ بکری، یہ گائے اونٹ بیل، لوگ اس کے مالک ہیں۔ تو مالک کیا ہوتا ہے؟ شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ کی ایک بات بڑی کمال اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے۔ مالک کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پنجابی میں، چاہے جو لوے تے چاہے کو لوے، وہ بیل کو اور گائے کو چاہے جو لوے تے چاہے کو لوے، ہل چلانے پر اسے لگا دے، اسے کنویں سے پانی نکالنے پہ لگا دے، اور جب جی میں تو اسے بیچ ڈالے، نفع اٹھا لے، دودھ دو لے، اور جب جی چاہے ضرورت پڑی ہے تو اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لے۔ یہی مالکانہ حقوق ہے نا، مالک یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا اپنے مالک کی غلامی اختیار کرو، اللہ مالک ہے، اس کے مالکانہ حقوق تسلیم کر لیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے رزق دیا ہے، اس نے زندگی گزارنے کے وسائل دیے ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے ہمارا۔ یہ مانے اس بات کو۔ مالکانہ حقوق کیا جی؟ یہ پلازا بن رہا ہے، بورڈ لگا ہوا جی، کرائے پر بھی دکانیں دستیاب ہیں، اور مالکانہ حقوق پر بھی۔ اور جب کوئی پلاٹ، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی فلیٹ خرید لیا جائے اور اس کی رجسٹری آدمی کے نام منتقل ہو جائے، اسے مالکانہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو مرضی کرے، توڑے، سنوارے، آگے بیچ دے، اسے حق حاصل ہے۔ تو اللہ ایسا مالک ہے جس نے ہمیں کہیں سے خریدا نہیں ہے پیسے دے کے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، وہ رب ہے ہمارا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی غلامی اختیار کرو، غلام بن جاؤ۔ اور دعائیں، کئی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں پڑھیں تو ان سے بھی غلامی کا تأثر ملتا ہے، غلام ہیں ہم۔ سید الاستغفار پڑھ لیں، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا مالک ہے، انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، خلقتنی، کیسا مالک ہے تو نے تو مجھے وجود بخشا ہے، مجھے عدم سے وجود میں لائے ہو۔ وانا عبدک، اور میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں، غلام، ایسا غلام کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ خریدے جاتے تھے، تو نے مجھے خریدا نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، غلامی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث، مسند امام احمد کی حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے کسی بندے کو، کسی مسلمان کو جب کوئی حزن، کوئی غم، کوئی ہم، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور وہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ اس کا غم اور ہم، اس کا حزن، اس کی پریشانی لے جائے گا۔ کیا الفاظ کیا ابتدائی؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یا اللہ میں تیرا غلام ہوں، عبد ہوں تیرا، اور میرے والد بھی تیرے عبد اور غلام، اور میری والدہ تیری باندی، تیری لونڈی ہے۔ اس دعا میں بھی دیکھیں کیا درس ہے، ہم غلام ہیں اللہ کے، وہ مانے یا نہ مانے، تسلیم کریں یا نہ کریں، ہیں تو ہم غلام نہ۔ آج نہیں مان رہے، آج تسلیم نہیں کر رہے، کل تسلیم کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین کی ہر چیز کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائے گی غلام بن کے۔ آج غلامی تسلیم نہیں ہے، کل کرنا پڑے گی۔ تو غلام ہے اللہ کے، ہم تسلیم کریں غلام ہیں۔
بے بسی، اور اللہ سے اپنی غلامی دعاؤں کی صورت میں شیئر بھی کریں. دیکھو یار غلام ہے تیرے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، اکیلے تھے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ جو بھی خیر تو بلائی اتارے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں. وہ اپنی بے بسی اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، بے بس ہوں یا اللہ، کچھ میرے پلے نہیں ہے، تو ہی میرے لیے بلائی اتارے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان ہی یہ ہے، اللہ نے ان کا لقب ہی عبد بتایا. عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فاوحی الی عبدہ ما اوحی. وہ طائف سے واپس آ رہے ہیں. طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ کے ساتھ؟ کوئی ایک مسلمان آدمی، کوئی محب رسول جب وہ طائف والا قصہ پڑھے، سیرت کا مطالعہ کرے تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہاں محبت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ پڑھے کہ میرے محبوب کے ساتھ طائف والوں نے سلوک کیا کیا تھا، کتنے وہاں بے بس اور لاچار ہو کر واپس لوٹے وہاں سے. اور ہم عبدیت کی ہی بات کر رہے ہیں نا. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بے بسی، لاچاری، اللہ کی خاطر. وہاں سے واپس آئے. مکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک جگہ پر اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے کہ اپنی کمزوری، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اپنی کمزوری کا شکوہ تیرے سامنے کرتا ہوں، اور میرے اندر قوت نہیں ہے بالکل کہ میں ان حالات کا سامنا کر سکوں اور لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکوں. یا اللہ اپنی اس کمزوری کا بھی اعتراف تیرے سامنے کر رہا ہوں. وقلت حیلتی، یا اللہ میرے پاس کچھ چارہ جوئی کا موقع کوئی نہیں، اتنا میرے اختیار اور بس میں نہیں ہے کہ لوگ تیرے دین کی طرف آ جائیں سارے کے سارے. وہوانی علی الناس، اور یا اللہ لوگوں کے نزدیک یہ جو میرا وزن ہلکا ہو رہا ہے اس کا شکوہ بھی تیرے سامنے کرتا ہوں. لوگ مجھے جان نہیں رہے، مجھے پہچان نہیں رہے، میں تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، لوگوں کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا. یا اللہ اس کا شکوہ بھی تیرے ہی آگے کرتا ہوں. اور پھر ایک جملہ ایسا فرمایا اس دعا میں، یا اللہ یہ طائف والوں نے آج میرے ساتھ سلوک کیا ہے، یا اللہ اگر تو یہ تیری رضا کا حصہ ہے، تیری خوشنودی اسی میں ہے، تیری پسند یہی ہے کہ تیرے نبی کو پتھر پڑیں، یہ تیری تقدیر کا فیصلہ اور تیری رضا اس میں ہے، تو یا اللہ تیری رضا کے سامنے میں بھی راضی ہوں، میں اس طرح راضی ہوں. تو مجھے ضربیں لگنے پر راضی ہے تو میں تیری خاطر ضربیں کھانے پہ راضی ہوں. اور اگر یا اللہ یہ تیری کسی غصے اور ناراضی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ جب انسان پر اس کا رب ناراض ہو، غصے میں آ جائے تو دائرہ تنگ کر دیتا ہے نا. وہ اچانک جہاز سمندر میں ڈولنے لگ گیا، قریب تھا کہ وہ غرق ہو جائے. کیا بات ہے پتہ کرو یار کیا ہوا. کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام ہے کشتی میں سوار اور وہ بگوڑا ہو کے آ گیا ہے، اپنے مالک کی مرضی کے خلاف اسے ناراض کر کے آ گیا. پتہ کرو کون ہے. یونس علیہ السلام نے سوچا وہ تو میں ہی ہوں، میں رب کی مرضی کے بغیر ہی وہاں سے نکلا، رب نے نہیں کہا تھا نکلو، وہ تو میں ہی ہوں. تو جب رب کا حکم آتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے مصیبتوں میں. یا اللہ اگر یہ کی مصیبت میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بے بسی اللہ کے سامنے، اللہ کے عبد ہونے کی، آپ اللہ کی عبدیت کی تصویر بن گئے ہیں. اور عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے، یہ رمضان کی عبادات، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، قیام اللیل اور تلاوت قرآن، اصل میں یہ اسی بات کا درس ہے، یہ مشق اسی کی ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اختیار سے، اپنی پسند سے، اپنی خوشی سے، اپنے دل کی گہرائی سے، دل دماغ کی نیت اور ارادے سے اللہ کی غلامی اختیار کر لیں، اختیار کریں اسے، اللہ کے بندے بن جائیں. ہمارا فخر اور ہمارا اعزاز اللہ کی عبودیت ہو. جب اللہ کے بندے بن جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا.
بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. جب کوئی اللہ کے کسی بندے سے عداوت اور دشمنی کرتا ہے نا تو بدلہ لینے کے لیے اللہ خود میدان میں آ جاتا ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ بن جائے, وہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ بے بس ہو گیا ہوں, اس قوم کو سنبھال ذرا. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ایک بندے نوح کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا, آسمان اور زمین سے پانی نکال کے آسمان زمین کو ایک کر دیا ہم نے, پانی پانی ساری قوم کو تباہ کر دیا اور نوح کو بچا لیا. یہ قوم کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ ساری کی ساری قوم, سارے نافرمان اور باغی پانی کا شکار ہو گئے. کیوں؟ جزاء لمن کان کفر. ہمارے نوح کی قدری بڑی کی گئی تھی, اب اس کی سزا دی ہے, اس کا بدلہ لیا ہم نے. جب اللہ کے عبد بن جائیں گے, اللہ کے غلام بن جائیں گے, اس کی محبت دل دماغ اور پوری زندگی پر چھا جائے گی اور اللہ کے سامنے, اللہ کے حکموں کے سامنے بے بسی اختیار کریں گے, تو اللہ میں اپنے بندوں کے لیے بڑی غیرت موجود ہے. اللہ پھر اپنے بندوں کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں دیتا ہے, تنہا نہیں چھوڑتا. دنیا میں ان کی مدد کرتا ہے ایسے طریقوں سے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی. اور جب بندہ دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے, جتنی اللہ کی عبادت میں انسان پختہ ہوگا, اللہ پر اعتماد اور یقین اتنا زیادہ پختہ ہوگا, اللہ پہ بھروسہ اور توکل اتنا زیادہ پختہ ہوگا. اور پھر یہ اللہ کا یہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی نصیب ہوگی. ثابت قدمی, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. قبر کے سوالوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا ہوگی. اور اسی بندگی, اسی ابدیت اور غلامی کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بندہ بھی خوش ہوگا, رب بھی اپنے بندے سے خوش ہوگا, اور پھر اس کے نتیجے میں خوش ہو کر اللہ اپنے اس بندے غلام کو, جس نے دنیا میں اللہ کی بندگی ابدیت اور غلامی کے لیے بڑی تکلیفیں سہی تھی, بڑی پریشانیاں صعوبتیں برداشت کی تھی, اللہ کہے گا چلو میرے بندے, اب تمہاری راحت کا بڑا سامان ہم نے رکھا ہوا ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں کے گروہ میں شامل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے بدلے میں اللہ کی جنت نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ابدیت اور اپنی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے, اور اپنی غلامی اور بندگی کا ہمیں گہرا رنگ نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.